اور میں اس کو اس لیے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں کہ یہ جو ڈرگز جس ریٹ پہ پھیل رہی ہیں پاکستان میں، اس کے آگے جا کے کیا اثرات ہوں گے۔ ہم نے یہ سب سے پہلے تو مجھے یاد ہے جب افغانستان میں جہاد ہو رہی تھی تو تب پہلی دفعہ ڈرگز کا سنا کہ پاکستان میں ڈرگز آنی شروع ہوئی ہیں اور یہاں سے آگے جاتی تھیں، تو تب کسی نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈرگز چلیں ٹھیک ہے، ہمارا ملک تو نہیں نقصان ہو رہا، باہر جا کے بکتی ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی موٹیویشن نہیں تھی۔ لیکن ایک اللہ کا قانون ہے، جب بھی آپ اس چیز کی اپنے معاشرے میں اجازت دیتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے معاشرے میں نقصان نہ پہنچائے۔ جتنی بھی اللہ نے قرآن میں چیزیں کہی ہوئی ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے، اللہ کو تو ہم کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو جب ہم اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو اپنا فائدہ کرواتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی خود دیکھا کہ جو لوگ، اور میں 80s کی بات کر رہا ہوں، تو جنہوں نے ڈرگ سے پیسہ بھی بنایا، معاشرہ ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ فنکشنز اٹینڈ کی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو ادھر کئی لوگ بات کرتے تھے کہ اس نے، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے ڈرگز کے ذریعے بہت پیسہ بنایا، لیکن کیونکہ پیسہ بنایا تھا اس کو ایکسیپٹیبل تھا وہ معاشرے کے اندر۔ یہ ہمارا سب سے بڑا اگر میں آپ کو کہوں کہ ہماری معاشرے کی بدقسمتی سب سے بڑی کیا ہوئی کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں ایکسیپٹیبل بنا لیا، ان کو ہم نے معاشرے میں عزت بھی دی جو کہ ناجائز طریقے سے پیسہ بناتے تھے، کرپشن سے پیسہ بناتے تھے، ڈرگ سے پیسہ بناتے تھے، اس کا پھر نقصان ہونا تھا معاشرے پہ۔ اور آہستہ آہستہ پہلے ہم نے سوچا کہ یہ تو صرف ڈرگز باہر جا رہی ہیں، چلیں جی پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، لیکن اس پیسے نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ وہ پیسہ غلط طرف استعمال ہوتا تھا، رشوتیں میں دینے میں، لوگوں کو خریدنے پہ استعمال ہوتا تھا، کرپشن بڑھاتا تھا وہ پیسہ، غلط قسم کی پولیٹیشنز کی کیمپین کو بیک کرتا تھا۔ وہ کرپشن کے پیسے سے، ڈرگز کے پیسے سے کئی لوگ الیکشن بھی جیتے تھے، اور پھر وہ ان لوگوں کو پروٹیکشن بھی دیتے تھے۔ تو آج ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ابھی اعظم سواتی نے جو آپ کو بتایا کہ تقریباً 70 لاکھ لوگ پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں۔ 70 لاکھ لوگ، نیوزی لینڈ کی آبادی سے آدھی ہے 70 لاکھ سے، سنگاپور 70 لاکھ سے کم ہے، یعنی وہ ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے اس وقت ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے۔ اور یہ کیونکہ یہ ان کی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں، یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کو نہر کے اندر پھینک دیا، تو آدمی سوچے کہ کیوں پھینکا ہوگا اس نے، تو کسی نے کہا جی اس کو وہ بے روزگار تھا، لیکن بے روزگار تھا اگر ان کو پھینکنا تو خود بھی پھینک دیتا اپنے آپ کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ تو ڈرگ ایڈکٹس جو تباہی مچاتے ہیں، اگر باپ ڈرگ ایڈکٹ ہے تو اپنے بچوں کی زندگی، اپنی بیوی کی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ایک بیٹا ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، وہ اپنی ساری فیملی تباہ کر دیتا ہے، ماں باپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کیونکہ سائلنٹ کلر ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، لوگ اس کی زیادہ بات نہیں کرتے، اور معاشرے کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح کی ایک کینسر پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں۔ اور اب جو سب سے خوفناک چیز ہے، اب یہ جو سنتھیٹک ڈرگ ہے، آئس، یہ اسکولوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے،
पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में सुनते थे ड्रग्स का, अब स्कूलों के अंदर। मैंने जब आईजी इस्लामाबाद से मैंने क्राइम की फिगर ली, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूलों के अंदर आइस फैल गई है, ये जो सिंथेटिक ड्रग है। अब ये समझ जाएं कि अगर एक स्कूल के बच्चा शुरू हो जाए ड्रग्स के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ना वो पढ़ सकता है सही तरह, क्योंकि ड्रग सबसे पहले मुतासर करती है आपका डिसिप्लिन, और फिर जो पढ़ने के लिए डिसिप्लिन है वो मुतासर करती है, और फिर वो कैरेक्टर बदल देती है इंसान का। जो स्ट्रगल होती है ज़िंदगी की, वो स्ट्रगल ही नहीं कर सकता। और जो भी एक नौजवान जब वो पढ़ रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने माँ बाप उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हैं कि वो आगे होगा, बड़ा काम करेगा, नौकरी करेगा, वो सब कुछ उसकी मुतासर होती है। और उसके अलावा जो सेहत के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर जो जितनी छोटी उम्र में ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू करो, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है वो ड्रग्स को छोड़ना। और इसलिए ये जो साइलेंट किलर है, ये जो अब हमारे स्कूलों के अंदर भी चला गया और यूनिवर्सिटीज़ में भी चला गया, इसलिए मैं आज ख़ास तौर पर यहाँ आया हूँ कि इसके लिए सिर्फ ANF नहीं इसका मुकाबला करेगी, पूरे माशरे को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। सारी सोसाइटी मिल के क्राइम को फाइट करती है। कभी भी सिर्फ पुलिस से क्राइम फाइट नहीं होती, या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अकेली सिर्फ क्राइम फाइट नहीं करती। एक माशरा क्राइम से लड़ता है। जब करप्शन एक माशरे में फैलती है, तो जब तक कि माशरा वो करप्ट लोगों को बुरा नहीं समझता, वो करप्शन नहीं रुक सकती। सिर्फ नैब से करप्शन नहीं रुक सकती, या एक इंसाफ के निज़ाम से। माशरा एक जो माशरे के अंदर जो बदी फैल रही होती है, जो करप्शन फैल रही होती है, जो ड्रग्स फैल रही होती है, वो माशरा मिल के उसको फाइट करता है। सिंगापुर के अंदर ली कुआन यू, जो उनके बहुत बड़े स्टेट्समैन थे सिंगापुर के, जिन्होंने सिंगापुर को ट्रांसफॉर्म किया, और हमारी ज़िंदगी में हमने देखा सिंगापुर बदलता हुआ। तो उसने सबसे पहले, वहाँ भी करप्शन थी, उसने सबसे पहले करप्शन को अटैक किया। लेकिन उसने करप्शन को ऐसे अटैक किया कि जब 15 साल के बाद, उसकी प्रीमियरशिप के बाद, एक उसका वज़ीर पकड़ा गया करप्शन में, और वो उसका बड़ा करीब था। जैसे वो पकड़ा गया, उसने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसने समझा कि अब माशरे में मेरी जगह नहीं रही, अब मैं इस माशरे में नहीं रह सकता। तो ये जब एक माशरा जब किसी चीज़ को भी उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, वो सबसे बड़ा डिटरेंट होता है। और एक और भी मैं मिसाल देता हूँ। एक बर्नी मैडॉक्स था, मल्टी बिलियनर था अमेरिका के अंदर, सारे उसको स्टार्स उसके साथ पैसा इन्वेस्ट करते थे। तो वो जब उसकी करप्शन एंड में पकड़ी गई और वो बैंकरप्ट हुआ, तो उसके 2 बेटे ने, एक बेटे ने खुदकुशी की, दूसरे बेटा स्ट्रेस के अंदर बीमारियों में आके मर गया, बीवी ने उसको तलाक दे दी। यानी वो क्यों इसलिए किया कि उनकी फैमिली ने समझा कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। मैं यही चाहता हूँ कि ड्रग्स है और ये जो करप्शन की कैंसर है, इससे पूरा माशरा लड़े। तो ये जो आपने आज आज़म स्वाति जो बात की, मैं अपनी ये जो काउंसिल बनाऊंगा, सारी मिनिस्ट्रीज़ को बुलवाऊंगा, इसके नीचे सारे मिनिस्ट्रीज़ को सब मिनिस्ट्रीज़ को हम तैयार करेंगे कि वो सब, एजुकेशन की मिनिस्ट्री अपना पार्ट प्ले करे, अपनी जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसकी अवेयरनेस रेज करे, और पूरा मिल के एक माशरे को, अब हम ये नारकोटिक्स के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ख़तरा अब हमारी यूथ को है, नौजवान, हमारा जो आने वाली नस्ल है, उसको अब हमने बचाना है इससे। और ये जो आपने फिगर बताई है, जब आप कहते हैं कि 70 लाख एडिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, इसका मतलब 70 लाख ख़ानदानों के ऊपर बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है। 70 लाख नौजवान का मतलब कि 70 लाख घरों के अंदर अजाब आया हुआ है अल्लाह का। किसी ने अगर
کبھی آپ پوچھیں کسی سے کہ گھر کے اندر اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو وہ سارے گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو اس لیے ہم اس معاشرے کو پروٹیکٹ کریں گے. میں نے آپ کی ڈیمانڈ سن لی. آپ نے جو ایکسٹرا لوگ چاہیے آپ کو اس کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے اپنی وسائل دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کے بھی ہم انکریز کرتے رہیں گے آپ کی اسٹرینگتھ. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ساری باقی بھی جو سپورٹنگ منسٹریز ہیں، جن کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے نارکوٹکس کے خلاف جنگ لڑنے کا، اور یہ جو ڈرگس کے اگینسٹ جو موومنٹ ہے یہ پوری تحریک چلے گی انشاءاللہ پاکستان میں. تو انشاءاللہ یہ ساری، میں اگلے ہفتے اس کی میٹنگ بلاتا ہوں تو ہم آغاز کریں گے اپنا کہ سارا ملک مل کے اس کینسر کا، اس کے خلاف پوری جنگ لڑیں گے. شکریہ. 80 کی دہائی میں انسداد منشیات کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. ناجائز طریقوں سے دولت کمانے والوں کو معاشرے کا تسلیم کرنا باعث تشویش ہے. نوجوان نسل کو منشیات سے بچانا اور تحفظ فراہم کرنا ہے. صرف ANF نہیں بلکہ پورے معاشرے کو منشیات کے خلاف لڑنا اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف ذرائع بالخصوص وزارت تعلیم کے توسط سے شعور اور آگاہی فراہم کی جائے گی. ANF کی استعداد میں اضافے کے لیے بھی تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان ANF ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.